الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بخاری شریف میں یہ روایت ذکر ہے کہ ایک شخص راستے میں کہیں جا رہا تھا، اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ قریب اسے ایک کنواں ملا، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ پھر جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس محسوس ہوئی تھی اس سے بھی تو پیاس لگی ہوگی۔ تو یہ بات سوچ کر وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا، پھر اس کتے کو پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ یعنی ان جانوروں کے ساتھ احسان کرنے میں بھی ثواب ہے؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہر تر جگر میں یعنی ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان کا نیک نیتی اخلاص کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کرنا، احسان کرنا، دونوں جہاں میں فلاح و کامرانی کا ذریعہ و سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال و افعال کے اوزان و مدار کو نہیں دیکھا جاتا کہ انسان نے ساری زندگی عبادتیں کی ہے یا نہیں، ساری زندگی ریاضتیں کی ہے یا نہیں، بلکہ رب کریم کی ذات طیبہ تو وہ کریم ذات ہے، وہ نکتہ نواز ذات ہے کہ جو خلوص دل کے ساتھ کیے گئے کسی بھی ادنا سے ادنا عمل پر اپنے فضل و کرم سے دونوں جہانوں کی نعمتوں برکتوں سے سرفراز فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی ذات طیبہ جب جانوروں کے ساتھ احسان نیک سلوک کا یہ درجہ عطا فرمائے کہ ایک پیاسے کتے کو بندہ سیراب کرا دے، اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ تو جو مخلوق اشرف المخلوقات سے ہو، جس مخلوق کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، تو اگر کوئی اس مخلوق کی، ان بندگان خدا کی، ان انسانوں کی اگر کوئی پیاس بجھائے، خصوصاً اب جب کہ ہیٹ اسٹروک کا زمانہ چل رہا ہے، ہر طرف تپتی دھوپ ہے، لوگ بے چین و بے حال ہے، تو اگر کوئی ان حالات میں ان کی پیاس بجھائے، ان کو سیراب کرائے، تو ایسے افراد یقیناً ایک عظیم اجر کے مستحق ہوں گے، بلند درجات کے حامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ روز حشر کی گرمی سے، خوف سے، وحشت سے محفوظ ہوں گے۔ لہذا اس ماحول میں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم پانی کے ذریعے ہی لوگوں کو سیراب کرایا جائے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا اسٹال لگا کر شربت پلا کر لوگوں کی پیاس بجھائی جائے، نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ ایک جگ پانی کے ساتھ، ایک گلاس پانی کے ذریعے بھی اس فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔